صحابہ 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 الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، قابل سے تکریم، نمازی بزرگوں، عزیزوں، میں نے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان آپ کے سامنے رکھا۔ یہ جو روایت میں نے پیش کی، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ روایت زبان زد عام ہے۔ یہ حدیث بچے کو بھی پتہ ہے، بوڑھے کو بھی پتہ ہے، سنی کو بھی اور شیعہ کو بھی، بلکہ آج کل تو روڈوں میں بھی لکھا ہوا ہے من کنت مولاہ فعلی مولا۔ آج میں اس پر گفتگو کرنا چاہوں گا کہ اس روایت کا مطلب کیا ہے، اس روایت کا معنی کیا ہے، اس روایت میں مولا کس معنی میں استعمال ہوا ہے، رحمت عالم نے کب کس موقع پر یہ ارشاد فرمایا، کس وجہ سے ارشاد فرمایا، کس تناظر میں ارشاد فرمایا، اس روایت کا پس منظر کیا ہے۔ بعض جاہلوں نے اس مولا کے لفظ کو دیکھا تو حضرت علی المرتضیٰ کو مشکل کشا بنا لیا، کسی نے اس لفظ کو دیکھا تو حضرت علی المرتضیٰ کو حاجت روا سمجھ لیا، کسی نے اس لفظ مولا کو دیکھا تو حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بلا فصل کہہ دیا،
کسی نے اسے لفظ مولا کو دیکھا تو حضرت علی المرتضیٰ کو وصی رسول کہہ دیا۔ سوال یہ ہے کہ آقا نے جب ارشاد فرمایا، جس میں صحابہ موجود، اہل بیت موجود، ان کی موجودگی میں من کنت مولاہ فعلی مولاہ ارشاد فرمایا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ جب اس کا پس منظر سامنے آئے گا تو حقیقت دن سے زیادہ روشن، سورج سے زیادہ روشن ہو کر سامنے آئے گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد سن 10 ہجری کو حج کا ارادہ فرمایا اور اعلان فرمایا کہ اس سال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس فریضہ حج ادا فرمائیں گے، اپنے صحابہ کو اور امت کو حج کا طریقہ بتلائیں گے، حج کیسے کیا جاتا ہے۔ یوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 25 ذی القعدہ کو حج کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ جب آپ نے اعلان فرمایا، مختلف قبائل سے، مختلف علاقوں سے، مختلف شہروں سے، مختلف قبیلوں سے لوگ جمع ہو گئے۔ جب آقا مدینہ سے روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ لوگوں کا ایک جم افیر تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے چلے اور 4 ذی الحجہ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پہنچے۔ مکے میں پہنچنے کے بعد اور ایام حج میں آپ نے حج ادا فرمایا اور 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں جبریل وحی لے کر حاضر ہوئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عرفات کے میدان میں اعلان ہو گیا کہ نبی محترم اب یہ دین مکمل ہو گیا ہے، اب یہ دین کامل ہو گیا ہے، اب اس دین میں اضافے کی بھی ضرورت نہیں، کمی کی ضرورت نہیں۔ رحمت عالم نے عرفات کے میدان میں یہ آیت پڑھ کر صحابہ کو بتلایا کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد پھر صحابہ جہاں سے آئے تھے، یمن سے آئے تھے، یمن چلے گئے، کہیں اور سے آئے تھے وہاں چلے گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکلے، مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کوئی مشرق کی طرف چلا گیا، کوئی مغرب کی طرف چلا گیا۔ جو لوگ مدینے والے تھے وہ مدینے کی طرف آنے لگے، مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ ذرا توجہ رکھنا، چلتے چلتے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے قریب غدیر خم کے نام سے ایک مقام تھا، اس مقام تک پہنچے۔ صحابہ نبی کے ساتھ ہیں۔ غدیر خم کیا ہے؟ غدیر کہا جاتا ہے تالاب کو، ہاں غدیر کہا جاتا ہے اس مقام کو جہاں پانی جمع ہوتا ہو۔ یہاں بھی ایک تالاب تھا، اس میں پانی جمع ہوا کرتا تھا۔ رحمت عالم اپنے صحابہ کو لے کر اس تالاب کے کنارے رکے۔ جب رکے اس مقام پہ آ کر حضرت ایک صحابی رسول حضرت بریدہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا،
شکایت کی حضرت علی کی۔ اب شکایت کیوں کی؟ ذرا پس منظر کو آپ نے سمجھنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا تھا یمن کی طرف، اور حضرت علی المرتضیٰ اس لشکر کے امیر تھے۔ جب یہ یمن میں پہنچے، وہاں خمس کے مسئلے میں حضرت علی اور صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ جب اختلاف ہوا، وہاں موجود ساتھیوں نے، صحابہ نے آپس میں طے کیا کہ حضرت علی سے جو اختلاف ہوا تھا، کہا جب ہم رحمت کائنات کے پاس جائیں گے، یہ شکایت حضرت علی کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے۔ یہ فیصلہ ہو گیا۔ ہونے کے بعد پھر حضرت علی مدینے سے نبی کے ساتھ نہیں چلے تھے، بلکہ یمن سے مکہ پہنچے حج کے لیے۔ حضرت علی کے ساتھ حضرت دوسرے صحابہ بھی جنہوں نے اختلاف کیا تھا، وہ بھی مکہ آئے، نبی کے ساتھ حج ادا کیا۔ وہاں سے یہ نکلے، چلتے چلتے یہ غدیر کے مقام پہ، غدیر خم کے مقام پہ، اس تالاب کے پاس یہ سارے جمع ہوئے۔ جب یہاں آقا رکے، حضرت بریدہ اسلمی نے آقا سے شکایت کی، رحمت کائنات کے سامنے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ واقعہ ہو گیا ہے، حضرت علی سے اس مسئلے میں ہمارا اختلاف ہو گیا ہے، ہماری ناراضگی ہو گئی ہے، ہمارے دل میں حضرت علی کے لیے کدورت پیدا ہو گئی ہے۔ جب حضرت بریدہ اسلمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی رحمت کائنات کے سامنے، تو رحمت کائنات اس تالاب کے کنارے صحابہ کی موجودگی میں کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ میں ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہا میرے ساتھیو، حضرت علی سے بغض نہ رکھنا، حضرت علی سے نفرت نہ کرنا، حضرت علی کے لیے اپنے دل میں کوئی کدورت نہیں رکھنا، حضرت علی المرتضیٰ کے لیے اپنے دل میں کوئی بات نہیں رکھنی ہے۔ کیوں؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست اس کا علی بھی دوست ہے، جس کا میں دوست اس کا زور سے جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہے۔ اس لیے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہا کہ حضرت علی سے بغض نہ رکھنا، نفرت نہ رکھنا، حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کرو، پیار کرو، اپنے دل میں اس کے لیے نفرت نہیں، عقیدت کے جذبات پیدا کرو، کیونکہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے۔ بس یہ پس منظر ہے اس روایت کا۔ لیکن جاہلوں نے یہاں مولا کا معنی کبھی مشکل کشا، کبھی حاجت روا، کبھی بگڑی بنانے والا، کبھی خلیفہ بلا فصل کیا، اور روافظ کہتے ہیں حضور نے من کنت مولاہ فعلی مولاہ فرما کر حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بلا فصل نامزد کیا، حاکم نامزد کیا۔ حالانکہ یہاں مولا کا معنی حاکم آتا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے نہیں ہو سکتا؟ اب دیکھیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے۔ آگے روایت، پوری روایت یہ ہے، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو بھی اس کو دوست رکھنا، جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اس کو دشمن رکھنا۔ یہاں خلافت کے بعد، یہاں امامت کے بعد، یہاں مشکل کشائی کی بات
یہاں حاکم بننے کی بات، یہاں والی بننے کی بات ہے ہی کہاں؟ یہاں تو رحمت کائنات نے صحابہ میں، علی میں جو اختلاف ہوا تھا، اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے، علی کی محبت پیدا کرنے کے لیے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ ہاں، جس کا علی دوست ہے، جس کا میں دوست ہوں، اس کا بھی علی دوست ہے، جس کا علی دوست ہے وہ میرا دوست ہے۔ یہاں یہ اعلان خلافت کے لیے نہیں تھا، محبت کے لیے تھا۔ کس کے لیے تھا؟ زور سے۔ روافظ کہتے ہیں کہ یہاں مولا کا معنی حاکم ہے۔ اب یہاں حاکم کا معنی تو کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ آقا نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا۔ اب یہاں حاکم کا معنی ہم کریں، سربراہ کا معنی ہم کریں، حکمران کا معنی ہم کریں، خلیفہ کا معنی ہم کریں تو یوں بنے گا۔ آقا نے فرمایا جس کا میں حاکم اس کا علی بھی حاکم ہے۔ اب یہاں آقا نے فرمایا جس کا میں حاکم اس کا علی بھی حاکم ہے۔ اب ایک ہی وقت میں دو حاکم نہیں ہو سکتے، ایک ہی وقت میں دو خلیفہ نہیں ہو سکتے، ایک ہی وقت میں دو سربراہ نہیں ہو سکتے، ایک ہی وقت میں دو حکمران نہیں ہو سکتے، ایک وقت میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ آقا نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اگر روافظ کا معنی لیا جائے یا مولا جو ہے یہ حاکم کے معنی میں، تو آقا نے فرمایا جس کا میں حاکم اس کا علی بھی حاکم، تو یہاں دو حاکم ہو گئے۔ آقا بھی موجود ہیں، آقا بھی حاکم ہے، علی بھی حاکم ہے، اور ایک ہی وقت میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، دو حاکم نہیں ہو سکتے، دو والی نہیں ہو سکتے، دو حکمران نہیں ہو سکتے۔ ہاں، پھر آقا نے جب یہ اعلان کر دیا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہاں حاکم کا معنی بنتا ہی نہیں ہے، یہاں تو دوست کا معنی ہے، کیونکہ حاکم ایک وقت میں دو نہیں ہو سکتے، لیکن محبوب ایک وقت میں دو جن سے محبت ہو۔ ایک ہی وقت میں کئی لوگوں سے محبت ہو سکتی ہے، پیار ہو سکتا ہے، دو محبوب ہو سکتے ہیں، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ہی وقت میں دو حاکم نہیں ہو سکتے۔ اس لیے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے۔ اور پھر روافظ کہتے ہیں یہ جو امامت و خلافت ہے یہ اصول دین میں سے، اصول دین میں سے۔ اور دین کب مکمل ہوا؟ نو ذی الحجہ۔ کب؟ عرفات کے میدان میں الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا۔ کب؟ زور سے۔ نو ذی الحجہ کو من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس کا اعلان کب ہوا؟ 18 ذی الحجہ کو۔ کب؟ دین مکمل ہوا 9 ذی الحجہ کو۔ من کنت مولاہ، اس کا اعلان ہوا 18 ذی الحجہ کو۔ تو پتہ چلا کہ یہ اصول دین میں سے نہیں ہے، انتظامی معاملات میں سے، کیونکہ اصول دین میں سے ہوتا تو 9 ذی الحجہ سے پہلے ہوتا۔ جب دین مکمل ہو گیا، اب جب آقا نے فرمایا من کنت مولاہ، تو یہ اصول دین میں سے امامت نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین تو پہلے مکمل ہو چکا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ غدیر خم کے مقام پر آقا نے جو اعلان فرمایا یہ انتظامی معاملہ تھا، یہ علی کی محبت کی بات تھی، علی سے عقیدت کی بات تھی، علی سے پیار کی بات تھی، علی کی امامت کی بات نہیں تھی، خلافت کی بات نہیں تھی۔ اگر امامت کی بات ہوتی، خلافت کی بات ہوتی تو اس کا اعلان عرفات کے میدان میں ہوتا۔
کہاں ہوتا؟ عرفات کے میدان میں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عرفات کے میدان میں ہر قبائل کے لوگ تھے، ہر قوم کے لوگ تھے، ہر علاقے کے لوگ تھے. یہ بین الاقوامی ایک اجتماع تھا، اہم مقام تھا. اگر خلافت کا اعلان ہوتا تو آقا اس کو ایک چھوٹے سے تالاب کے کنارے میں اس کا اعلان نہیں کرتا، بلکہ اس کا اعلان عرفات میں کرتا. عرفات میں اعلان نہیں کیا، بلکہ یہاں ایک تالاب کے کنارے میں چند افراد کی موجودگی میں جو اعلان کیا ہے. اس کی وجہ یہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان نہیں تھا، بلکہ حضرت علی کی محبت کا اعلان تھا. روافظ کہتے ہیں کہ یہاں مولا یہ حاکم کے معنی میں، خلیفہ بلا فصل کے معنی میں، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ مولا کا لفظ کیا قرآن میں آیا ہے، قرآن میں کس معنی میں آیا ہے. جو معنی قرآن میں ہوگا وہی معنی حدیث میں بھی ہوگا. قرآن میں دیکھتے ہیں ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین. یہاں قرآن میں یہ مولا استعمال ہوا اللہ کے لیے، جبریل کے لیے، مسلمانوں کے لیے. کن کے لیے؟ بولے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ قرآن میں یہ مولا کا لفظ ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین، یہ مولا کا لفظ استعمال ہوا اللہ کے لیے بھی، جبریل کے لیے بھی، مومنین کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، سب کے لیے استعمال ہوا. ان اللہ ہوا مولاہ. اب یہاں دیکھیں یہ جو مولا کا لفظ ہے اس کے کئی معنی ہیں. بعض علماء نے لکھا اس کے 22 معنی لکھے کہ یہ مولا کا لفظ 12 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. بعض اہل لغات نے لکھا 23 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. بعض اہل لغات نے لکھا کہ 16 معنوں کے لیے یہ مولا استعمال ہوتا ہے. اب یہ مولا کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ چچا ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ آقا کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ دوست کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب قرآن میں ہم دیکھیں، قرآن میں ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین، یہاں کون سا معنی کریں تو معنی صحیح ہوگا. اگر معنی ہم یہاں یوں کریں، حاکم کا معنی کریں، مولا کا معنی حاکم کریں، تو اس آیت کا معنی ہو جائے گا ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین. اللہ نبی کا حاکم ہے اور جبریل نبی کا حاکم ہے، مومنین نبی کے حاکم ہیں. یہ معنی صحیح ہے. اللہ نبی کا حاکم ہے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جبریل نبی کا حاکم ہے، مسلمان نبی کا حاکم ہے، یہ معنی صحیح، یہ معنی صحیح نہیں ہے. اگر اس کا معنی خلیفہ کریں، اللہ نبی کا خلیفہ، جبریل نبی کا، مومنین نبی کے خلیفہ، یہ صحیح ہے، یہ بھی صحیح. اگر یہاں غلام معنی کریں، مولا کا معنی غلام کریں، تب بھی صحیح نہیں ہے. اب یہاں کون سا معنی ہے؟ ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین. یہاں معنی ہوگا اللہ بھی نبی کا دوست ہے، جبریل بھی نبی کا دوست ہے، مومنین بھی نبی کے دوست ہیں. جب قرآن میں مولا کا معنی دوست ہے تو من کنت مولاہ فعلی مولاہ میں بھی مولا کا معنی کیا ہے؟ مولا کا معنی کیا ہے؟ پھر آگے اس پر قرینہ بھی موجود ہے. یہ تو مسلمہ اصول ہے، صرف دیوبندیوں کے ہاں نہیں، بریلویوں کے ہاں بھی، اہل حدیثوں کے ہاں بھی، سنیوں کے ہاں بھی، شیعوں کے ہاں بھی. یہ تو مسلمہ اصول ہے کہ ایک لفظ ہو، کئی معنی اس کے آتے ہوں، اور معنوں میں آپس میں اشتراک بھی ہو. تو پھر ایک لفظ ہے، کئی معنی اس کے آتے ہیں،
کئی معنوں پر بولا جاتا ہے تو کون سے معنی کا تعین کریں؟ تو سب کے ہاں اصول ہے، وہ جو جملہ ہے، وہ جو کلام ہے، اس کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے، جس معنی پر قرینہ موجود ہو، علامت موجود ہو، نشانی موجود ہو اور وہاں علامت موجود ہو تو اس لفظ کو اس معنی میں لے لیں گے قرینے کو دیکھ کر۔ تو یہاں قرینہ علامت موجود ہے۔ آقا نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، آگے آقا نے فرمایا اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، یا آقا نے فرمایا جس کا میں دوست اس کا علی دوست۔ آگے فرمایا کہ دیکھو اے اللہ جس کے ساتھ جو علی کے ساتھ محبت رکھے تو بھی محبت کر، جو علی سے دشمنی کرے تو دشمنی کر۔ یہاں مولا کے مقابلے میں عداوت آئی ہے، دشمنی آئی ہے، تو پتہ چلا یہاں مولا خلافت کے معنی میں نہیں، امامت کے معنی میں نہیں، حاکم کے معنی میں نہیں، غلام کے معنی میں نہیں، یہاں دوستی کے معنی میں۔ کس کے معنی میں؟ دیکھو دوستی کا مد مقابل دشمنی ہے، تو یہ قرینہ بتاتا ہے یا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہاں یہ دوستی کے معنی میں ہے۔ آقا نے غدیر خم کے مقام پر کھڑے ہو کر حضرت علی کی خلافت کا نہیں فرمایا، محبت کا اعلان فرمایا۔ کس چیز کا؟ پتہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس کو آپ یوں سمجھیں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست اس کا علی دوست۔ اب دیکھیں آقا نے جب غدیر خم کے مقام پر یہ ارشاد فرمایا، سامنے صحابہ موجود تھے، صحابہ اہل بیت، مہاجر صحابہ، بولے نہیں، مہاجر صحابہ موجود، انصار صحابہ موجود، مکی صحابہ موجود، مدنی صحابہ موجود، بدر کے غازی موجود، احد کے غازی موجود۔ آقا نے جب ارشاد فرمایا نبی کے سامنے غدیر خم کے مقام پر صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سارے بیٹھے ہوئے۔ آقا ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ نبی کو دیکھ بھی رہے ہیں، جملے سن بھی رہے ہیں، اہل بیت نبی کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ ہاں حضرت ابو بکر صدیق نبی کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، عمر نبی کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، عثمان نبی کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، علی نبی کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ صرف نبی کے جملے نہیں سن رہے، نبی کے ہاتھوں کی حرکت کو بھی دیکھ رہے ہیں، چہرے کے تاثرات کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، یہ صحابہ ہیں، ان میں مہاجر بھی ہیں، انصار بھی ہیں، عشرہ مبشرہ بھی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جن کی صداقت، جن کی عدالت، جن کی شرافت، جن کی شجاعت، جن کی حق گوئی کو قرآن بیان کرتا ہے؟ جی ہاں، جن کو جنتی قرآن کہتا ہے، جن سے اللہ راضی ہونے کا اعلان فرما چکے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ ان میں بدر کے وہ غازی بھی موجود ہیں جو 313 ہو کر 1000 سے ٹکرا گئے، پیچھے نہیں ہٹے، ڈرے بھی نہیں، ڈرنے والے بھی نہیں تھے۔ ان میں وہ بھی تو تھے جو انگاروں پر لیٹے، پیچھے نہیں ہٹے، ڈرے بھی نہیں، ڈرنے والے بھی نہیں تھے۔ ان میں احد کے غازی بھی تھے، لاشیں تو اٹھائی، پیچھے نہیں ہٹے، ڈرے بھی نہیں، ڈرنے والے بھی نہیں۔ ان میں ابو بکر بھی تھا جس میں سب کچھ نبی پر نچھاور کر دیا، اس میں عمر بھی تو تھا جس کو نبی نے بلا کر لیا، اس میں عثمان بھی جو تھا جو نبی کے دوہرے داماد تھے، ان میں علی المرتضیٰ بھی تھے جس کو شیر خدا کہا جاتا ہے۔ جب آقا نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جب آقا نے ارشاد فرمایا، یہ جملہ صحابہ نے سنا
تابع صحابہ نے سنا، مہاجر نے سنا، انصار نے سنا، اہل بیت نے سنا، حضرت علی نے سنا، یہی جملے حضرت عباس نے سنا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے سنا، تاثرات بھی دیکھے، ہاتھوں کے اشارات بھی دیکھے۔ دیکھنے کے بعد پھر مجھے بتاؤ، آؤ تاریخ کا مطالعہ کریں، سیرت کی کتابیں اٹھائیں، حدیث کی کتابیں اٹھائیں، اس کا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ جملہ سننے کے بعد یہ سارے عربی دان تھے، عربی جانتے تھے، عربی لغات جانتے تھے، عربی ادب کے ماہر تھے، ان میں لغات کے بڑے بڑے امام بھی تھے۔ انہوں نے یہ جملہ سنا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ جملہ آپ نے تو 1400 سال بعد سنا ہے، میں نے 1400 سال بعد سنا ہے۔ صحابہ اہل بیت نے، خلفائے راشدین نے، حضرت عباس نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے نبی کے سامنے بیٹھ کر چہرہ دیکھ کر یہ جملہ سنا۔ آؤ پوچھتے ہیں صحابہ سے، صحابہ نے مولا کا یہ جملہ سن کر کیا معنی مراد لیا، اہل بیت نے کیا معنی مراد لیا، اور حضرت عباس نے کیا معنی مراد لیا، عبداللہ ابن عباس نے کیا معنی مراد لیا۔ کیا مولا کا معنی انہوں نے حاکم لیا؟ کیا مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل لیا؟ کیا انہوں نے مولا کا معنی مشکل کشا لیا؟ کیا انہوں نے مولا کا معنی حاجت روا لیا؟ کیا انہوں نے مولا کا معنی حکمران لیا؟ کیا انہوں نے مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل لے لیا؟ نہیں نہیں، اگر آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے، صحابہ نے بھی اہل بیت نے بھی، ابو بکر صدیق نے بھی، عمر فاروق نے بھی، عثمان غنی نے بھی، علی المرتضیٰ نے بھی، اہل بیت نے بھی، مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی، حضرت عباس نے بھی اس کا معنی مولا کا معنی آقا کا بھی نہیں لیا، خلیفہ کا بھی نہیں لیا، بلکہ اس کا معنی انہوں نے دوست کا لیا۔ کس کا لیا؟ کس کا لیا؟ اس کا معنی دوست کا لیا۔ کسی نے کہا مولانا خلیفہ کا معنی کیسے نہیں لیا؟ میں نے کہا کچھ عرصے کے بعد آقا دنیا سے چلے گئے، جانے کے بعد صحابہ نے سب سے پہلے کس کے ہاتھ پر بیعت کی؟ زور سے، زور سے۔ اہل بیت نے کس کے ہاتھ پر بیعت کی؟ ہاں، بدر والوں نے کس کے ہاتھ پر بیعت کی؟ آقا دنیا سے چلے گئے، صحابہ نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی، بدر والوں نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، غازیان احد نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب حضرت عمر نے بھی، حضرت عثمان نے بھی، خود حضرت علی نے بھی کس کے ہاتھ پر بیعت کی؟ ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کسی صحابی نے نہیں کہا کہ ہم ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کیوں کریں، اور غدیر خم کے مقام پر آقا نے تو حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل نامزد کیا تھا۔ کسی صحابی نے نہیں کہا، اہل بیت میں سے کسی نے نہیں کہا، عمر نے بھی نہیں کہا، عثمان نے بھی نہیں کہا، خود علی آئے، حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلیفہ بلا فصل بنایا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کیا، اور یہ نہیں کہا کہ کیا غدیر خم کے مقام پر آقا نے مجھے خلیفہ بلا فصل نامزد کیا تھا، میں ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کیوں کروں، بلکہ یہ حوالہ نہیں دیا۔ صرف یہ نہیں، اس کے بعد عمر خلیفہ بنے، کسی صحابی نے غدیر خم کا حوالہ پیش نہیں کیا، کسی صحابی نے نہیں کیا، حضرت عباس نے نہیں کیا، عبداللہ ابن عباس نے نہیں کیا، حضرت علی نے یہ حوالہ پیش نہیں کیا۔ اس کے بعد عثمان خلیفہ بنے تو کسی نے یہ حوالہ پیش نہیں کیا۔ اگر اس مولا کا معنی حاکم ہوتا، خلیفہ بلا فصل ہوتا، صدیق اکبر کے ہاتھ میں بیعت کرتے وقت صحابہ بیعت نہ کرتے، کہتے کہ نہیں نہیں، ہمارے سامنے آقا نے اس کو خلیفہ بلا فصل علی کو بنایا ہے۔ صحابہ نے جب نہیں کہا، اہل بیت نے یہ نہیں کہا، عبداللہ ابن عباس نے نہیں کہا، نبی کے چچا عباس نے نہیں کہا، بلکہ انہوں نے ابو بکر و عمر عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی، علی نے بھی بیعت کی۔ جو کی معنی نہیں کہ جانتے تھے ان کو پتا تھا غدیر خم میں آقا نے جو اعلان کیا ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، وہ علی کی خلافت کا بیان نہیں تھا، علی سے محبت کا بیان تھا، علی سے۔ اب یہ زبان زد عام ہے، من کنت مولاہ
فعلی مولا ہو، ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن پس منظر کا پتہ، پس منظر یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو حضرت علی سے شکایت ہو گئی، آقا نے کہ شکایت کو دور کرنے کے لیے کہا جس کا علی دو، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی، اس کا علی بھی۔ اب یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر مولا علی کہنا صحیح ہے کہ نہیں؟ مولا علی کہنا زور سے، ایک بین الاقوامی خطیب ہے، نام نہاد سنی ہے، اس نے تو کہا کہ ہمیں مولا علی بولنا چاہیے۔ کیوں بولنا چاہیے؟ کہنے لگا یہ لقب تو نبی نے دیا ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب پوری روایت پر، پوری روایت آدھے پر عمل کرتے ہو، آدھے کو چھوڑتے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو پسند آئے عمل کرتے ہو، جہاں سے ڈالر ملتے ہو اس پر عمل کرتے ہو، جہاں سے تومان ملتے عمل کرتے ہو، جہاں سے مار کھانے کی باری آئے انکار کرتے ہو۔ میں نے کہا پوری روایت پر عمل کر۔ کہنے لگا پوری روایت کیا ہے؟ میں نے کہا من کنت مولاہو، یہ تو شرط ہے، فعلی مولاہو، یہ تو جزا ہے۔ آقا نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس لیے علی مولا کہنے سے پہلے محمد مولا بولا کرو۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی روایت میں صرف علی کو تو مولا نہیں کہا، آقا نے پہلے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ پھر علی مولا اگر حدیث سے ثابت ہے تو ترغیب دیتا ہے کہنا چاہیے۔ میں نے کہا پھر اسی حدیث کے پہلے جز میں شرط میں تو حضرت محمد الرسول اللہ کو مولا کہا گیا ہے، پہلے پہ محمد مولا محمد بولا کرو، مولا نہیں۔ میں نے کہا پھر قرآن پر عمل کر۔ صرف مولا علی کیوں ہے؟ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو مولا نہیں کہا؟ اس روایت میں تو اختلاف بھی ہے۔ من کنت مولاہو کو بعض علماء نے ضعیف بھی لکھا ہے۔ آؤ میں بخاری کی روایت دکھاتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ کو مخاطب کر کے کہا انت اخونا و مولانا، زید تو میرا بھائی بھی ہے میرا مولا بھی ہے۔ یہ تو صحیح روایات سے ثابت ہے۔ پھر حضرت زید ابن حارثہ کو بھی مولا مولا بول دیا کر، یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے، یہ کیوں نہیں لیتا؟ پھر حضرت زید کو یہ بول، کون زید؟ مقام بھی بہت بلند ہے، یہ وہ واحد صحابی ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے۔ قرآن میں ابو بکر کا نام نہیں، عمر کا نام نہیں، عثمان کا نام نہیں، علی کا نام نہیں، دوسرے صحابہ کا نام نہیں، ایک صحابی کا نام ہے جس کو زید کہا جاتا ہے، جس کو میرے نبی نے فرمایا زید ابن حارثہ تو میرا بھائی بھی ہے میرا۔ یہاں بھی مولا کا معنی حاکم نہیں ہے، وہاں تم نے حاکم اور خلیفہ بلا فصل نکال لیا۔ یہاں جو آقا نے زید ابن حارثہ کو جو فرمایا تو میرا بھائی بھی ہے وہ مولانا، یہاں خلیفہ بلا فصل معنی کیوں نہیں کرتا؟ اگر یہاں معنی دوست کا ہے تو وہاں بھی معنی دوست ہے۔ ایک مولوی ہے بین الاقوامی خطیب ہے، آج کل وہ بیچارہ ان کی طرف ان کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے، آمین، ہدایت پر قائم رکھے۔ فتنوں کا دور ہے، حالات میں بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا علی کہنا چاہیے۔ جب جمعے میں اس نے یہ خطاب کیا لوگوں نے تعجب سے دیکھا کہ یہ کب سے خمینی کا چھوٹا بھائی بن گیا۔ جب ان کو تعجب ہوا تو مولوی صاحب کہتے ہیں دیکھو نا میں نے یہ بات کی آپ حیران رہ گئے۔ حیران تو ہونا تھا، تو نے بات ہی ایسی کی، تو نے بات ہی ایسی کی ہے جو آج تک رب حافظ بھی نہ کر سکے، وہ کام تو نے مسجد میں بیٹھ کر کی۔ حیران تو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟
ارے مولوی صاحب یہ حیران اس لیے ہوئے، انہوں نے 1400 سال سے علماء سے، خطباء سے، محدثین سے، مفسرین سے یہ بات نہیں سنی، تم نے نئی بات کی، حیران تو ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا؟ بولو۔ میں نے کہا کہ میرے صرف مولا علی کیوں ہے؟ ان اللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المومنین، یہ تو قرآن رب کو بھی مولا کہتا ہے، جبریل کو بھی کہہ دیا، مومنین کو بھی کہہ دیا۔ تو قرآن جب کہتا ہے کہ یہ مومن بھی محمد الرسول اللہ کے مولا ہے، تیرے سری مولا علی نہ بول، حافظ رمضان کو بھی بولو آج کے بعد مولا رمضان، مفتی زین کو بھی بولو کہ مولا زین، مجھے بھی مولوی صاحب نہ کہہ دیا کرو، تاج حنفی نہ کہا کرو، مجھے بھی بول دیا کرو کہ مولا تاج، کیونکہ مومن تو ہم ہیں کہ نہیں ہے؟ بولو۔ پھر تو سب مومنین کے ساتھ مولا لگاؤ۔ اس لیے بات یہ ہے کہ مولا جس معنی میں روافظ لیتے ہیں، ہم منع کیوں کرتے ہیں؟ مولا کا معنی دوست ہے، لیکن روافظ جب مولا علی کہتے ہیں تو اس کا معنی وہ لیتے ہیں، مولا کا معنی لیتے ہیں مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا۔ یاد رکھو جو علی المرتضیٰ کو اس معنی میں مولا کہے، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والے کے معنی میں لے، اس سے بڑا مشرک کوئی نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ یا اگر اس مولا کا معنی جیسے وہ روافظ خلیفہ بلا فصل لیتے ہیں، اس معنی میں مولا علی کہتے ہیں وہ خلیفہ بلا فصل ہے، یہ بھی اہل سنت کے عقیدے سے انحراف ہے، یہ بھی گمراہی ہے۔ لیکن ہاں کوئی اس معنی میں نہیں، دوست کے معنی میں لیتا ہے تو کہنے کی اجازت ہے، لیکن بچنا ایک چیز میں اہل سنت کو اپنے عقیدے کا پتہ نہیں آج جو اس حدیث پر میں گفتگو کر رہا ہوں کتنے لوگ سمجھے کتنے نہیں سمجھے۔ ہم تو سنی تو سنے نا، بعض آپس میں جا کر کہیں گے یار مولوی صاحب آج کیا کہہ رہے تھے، کیا مولا لگایا ہوا ہے۔ تو مسلمانوں کی جب یہ حالت ہو، ایسے وقت میں ایسے مشتبہ حروف سے، الفاظ سے، جملوں سے بچنا چاہیے۔ اس لیے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ آقا نے حضرت علی سے بعض لوگوں کا اختلاف ہوا، شکایت دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، علی کی محبت بتانے کے لیے ارشاد فرمایا، خلافت بتانے کے لیے ارشاد نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک